نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو شہادت امام حسین کے حقائق احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اس موضوع کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ آج بعض لوگ ذکر امام حسین یا واقعہ کربلا کو یا شہادت امام حسین کو قصہ اور کہانی کہہ دیتے ہیں اور اس کا رد کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے صرف احادیث مبارکہ بیان کروں گا، اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضور کو عطا کی گئی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کہاں واقع ہوگی اس کی خبر بھی حضور علیہ السلام کو دی گئی، یہاں تک کہ وہ مقام بھی دکھایا گیا جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہونی تھی، حضور کو وہ مقام بھی دکھایا گیا، اور وہاں کی مٹی جبریل امین نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو آپ روئے، یہ خبر سن کے بہت زیادہ روئے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی مبارک بندگی، یہ میں انشاءاللہ ساری روایات نقل کروں گا، یعنی میری جو تقریر ہے، میری جو سپیچ چل رہی ہے، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے کہ میں ان واقعات پہ جو ہے احادیث مبارکہ جو ہے وہ میں نقل کروں گا۔ اور پانچویں اہم چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا، یعنی یہ خبر اتنی مشہور اور معروف تھی، اہل بیت بھی جانتے تھے اور صحابہ کرام بھی جانتے تھے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آخر میں جو اہل سنت کا معمول ہے عاشوراء کے دن ذکر امام حسین کے حوالے سے، اس کا بھی جو ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے۔ پہلی روایت سنن ابن ماجہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ ام فضل بنت حارث آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور میں نے حضرت امام حسین کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں دیا۔ آقا علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو ام فضل بنت حارث بیان کرتی ہے کہ میری اچانک نگاہ حضور پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ مِنَ الدَّمُوعِ، حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے، حضور رو رہے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ حضرت ام فضل بنت حارث بیان کرتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے امام حسین علیہ السلام کو ان قریب شہید کر دے گی، اور جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی، اس مقتل کی سرخ مٹی بھی جبریل امی ساتھ لائے تھے، اور وہ مٹی انہوں نے مجھے دی۔ یہ پہلی روایت ہے، اس میں آپ غور کریں کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دی گئی، وہاں مٹی بھی آپ کو دی گئی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا ابھی کوئی میرے پاس نہ آئے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ میرے پاس آئے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مجھے خبر نہ ہو سکی، مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ اتنی دیر میں نے سنا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ کی ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ اب روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں نقل کیا ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ روایت کے الفاظ آتے ہیں فَسَمِعْتُ نَشِيجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی، میں نے سنا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور میں نے رونے کی آواز کو سنا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی مبارک بدی ہوئی ہے۔ میں نے حجرہ مبارک میں جھانکا، دیکھا تو امام حسین علیہ السلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تھے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کو جو ہے وہ صاف کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ حجرے میں کوئی بھی داخل نہ ہو، کمرے میں کوئی بھی نہ آئے، لیکن مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب امام حسین جو ہے وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ سنو، جبریل امین اس گھر میں موجود تھے، اور جبریل امین نے پوچھا جب کہ امام حسین اس وقت میری گود میں تھے کہ آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں؟ جب جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اس پیارے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو ایسی سرزمین میں شہید کر دے گی جسے کربلا کہا جاتا ہے، ایسے مقام پر آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور جبریل امین اس سرزمین کی مٹی بھی لائے۔ حضور نے بیان فرمایا کہ یہ دیکھو جہاں میرے پیارے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا وہ مٹی بھی لائے ہیں۔ اب اس روایت میں بھی غور کریں، یہ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا ہے فضائل صحابہ میں کہ آقا علیہ السلام کے پاس جبریل امین خبر لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اور جب حضور کو خبر دی گئی تو حضور زار و قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے ہچکی بند گئی، اس قدر رو رہے ہیں۔ اور خبر کیا سنی کہ جبریل امین نے خبر دی
کہ آپ کے اس پیارے بیٹے حسین کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے، اور اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں مٹی بھی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو، میرے اس پیارے بیٹے حسین کو کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا، اور جبریل امی یہ مٹی لائے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جو آپ کے بیٹے حسین کو شہید کریں گے، کیا وہ دعوی ایمان رکھتے ہوئے بھی آپ کے اس پیارے بیٹے کو شہید کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، دعوی ایمان بھی ہوگا، لیکن میرے اس بیٹے کو وہ شہید کر دیں گے۔ دعوی ایمان تو تھا ان کا، انہوں نے ہی شہید کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو وہ مٹی دکھائی۔ اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے، اور امام عسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس کو قصہ کہانی کہہ کے رد کر دیتے ہیں، ان کی نظر کیا ان کتب احادیث پہ نہیں پڑتی؟ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعہ کربلا کی خبر صحابہ کو بھی دی، اور وہ مٹی جہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونا تھا، اس مٹی کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھایا۔ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اس روایت کو معجم الکبیر میں امام طبرانی نے نقل کیا ہے، مجموع زوائد میں بھی نقل کیا گیا ہے، کنز الامال میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو کتب احادیث رکھ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری اہل سنت و جماعت کی احادیث کی کتب ہیں، ان میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ سید عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ امام حسین حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں حاضر ہوئے، اور اس وقت حاضر ہوئے جب حضور پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! امام حسین کی شان دیکھیے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن آپ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضور لیٹے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام چونکہ چھوٹے بچے تھے، چھلانگ لگا کر حضور کے جسم اقدس پہ چڑھ گئے اور حضور کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے، اور حضور کی پشت مبارک پر کھیلنا شروع کر دیا۔ یہ منظر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اپنے اس بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنے پیارے بیٹے حسین سے محبت کیوں نہ کروں، یہ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی۔ اور سفید نورانی مٹی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پکڑائی، یا رسول اللہ، یہ وہ مٹی ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مٹی میں حسین علیہ السلام جو ہے وہ شہید کیے جائیں گے، اور اس زمین کا نام طف یعنی کربلا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں
کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ مٹی تھی اور رو رہے تھے. خبر دی گئی امام حسین کی شہادت کی اور وہ مٹی بھی دی گئی, ہاتھ میں مٹی ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اور ام المومنین بیان کرتی ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتربۃ فی یدہ یبکی, حضور علیہ السلام حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے, آپ کے دست مبارک میں ہاتھ میں جو ہے وہ مٹی تھی کربلا کی, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے تھے. اس خبر کو سن کے رو رہے تھے جو خبر حضور کو دی گئی کہ آپ کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. اب حضور اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے ہیں, اور باہر تشریف لا کے ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جبریل امین نے یہ خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین تف یعنی کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا, اور میری امت میرے بعد ان قریب آزمائش میں ڈالی جائے گی. امت کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس تشریف لے کے گئے, جن میں ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی موجود تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے, حضرت حذیفہ, حضرت عمار, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم, یہ بھی صحابہ موجود تھے. تو دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کی مجلس میں گئے, اکابر صحابہ موجود ہیں, اور جب آقا علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں گئے تو حضور رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے, آپ اس قدر زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے پیارے بیٹے حسین کو تف کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا, اور وہاں کی مٹی جبریل امین نے مجھے دی ہے, یہ وہ مٹی ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. اب آپ اس روایت میں غور کریں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں رو رہے ہیں, اور رونے کا سبب کیا ہے؟ شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر کو سنا. وہاں کی جو مٹی دی گئی وہ مٹی بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں تھی, اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. اور پھر آگے دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت کثرت کے ساتھ موجود تھے, ہم اس بات میں شک نہیں کرتے تھے کہ حسین ابن علی کو کربلا کے مقام پہ جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا. یہ اہل بیت کے ہاں اس قدر معروف تھا. ابن عباس بیان کرتے ہیں صحابہ بھی جانتے تھے, جیسے میں نے ابھی اس سے قبل روایات کو نقل کیا کہ خود حضور نے اس کی خبر دی صحابہ کے سامنے, اور حضور خبر دیتے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں, اور اہل بیت اطہار بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ حسین ابن علی کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا. یعنی یہ خبر صحابہ میں بھی معروف تھی اور اہل بیت اطہار میں بھی معروف تھی. اور حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں, اس روایت کو معجم کبیر میں نقل کیا گیا ہے, امام عسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں نقل کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین میرے گھر میں حضور علیہ السلام کے سامنے کھیل رہے تھے. ام سلمہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کھیل رہے تھے تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضمہ الی صدرہ, جب یہ خبر سنی کہ میرے اس پیارے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا, حضور علیہ السلام نے زار و قطار رونا شروع کر دیا, اور اپنے پیارے بیٹے حسین کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگا لیا,
اور حضور رو رہے ہیں، حسین کو سینے سے لگا کے رو رہے ہیں۔ کس خبر پہ؟ اس خبر پہ کہ آپ کی امت اس پیارے بیٹے کو کربلا کے مقام پہ شہید کر دے گی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جہاں امام حسین نے شہید ہونا تھا وہ مٹی مجھے دی اور فرمایا یہ مٹی تمہارے پاس امانت ہے۔ اب حضور نے وہ مٹی امہات المومنین میں سے کسی کو نہیں دی، یہ حضور کو جو علم غیب تھا، یہ اس کی بھی دلیل ہے۔ واقعہ کربلا بھی جو ہے وہ بعد میں ہونے والا تھا، حضور کو خبر دی گئی، لیکن مٹی جو ام سلمہ کو دی امہات المومنین میں سے کسی کو نہیں دی، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ صرف ام سلمہ جو ہے وہ اس وقت حیات ہوں گی، اور مٹی انہیں امانت کے طور پہ دی گئی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا پیارا بیٹا حسین کربلا کے مقام پر شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے اس وقت جان لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو کربلا کی مٹی دی تو ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس مٹی کو سونگا۔ اللہ اکبر! حضور امام حسن اور امام حسین کو سونگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میرے یہ پھول ہیں، اور اس مٹی کو بھی سونگا جس مٹی پہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس مٹی کو بھی سونگا، اور فرمایا وَيْحَا كَرْبٍ وَبَلَا، کربلا میں میرے اہل بیت پر ظلم ڈالنے والوں کا ناس ہو۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ بدعا دے رہے ہیں انہیں جنہوں نے کربلا کے مقام پر اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے۔ اور حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے تشریف فرما ہوئے، سو گئے، پھر آقا علیہ السلام اٹھ گئے اور پریشانی تھی، پھر آقا علیہ السلام نے سونے کی کوشش کی، نہیں سو سکے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، پریشانی کا عالم۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ 3 مرتبہ ایسے ہوا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے اس قدر غم زدہ نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، کیا بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے وہ سرخ مٹی جو جبریل امین نے دی تھی وہ حضرت ام سلمہ کو دکھائی، اور آقا علیہ السلام نے اس مٹی کو چوما۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ مٹی کیسی ہے؟ فرمایا میرا بیٹا حسین عراق کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا، عراق کی سرزمین میں شہید کر دیا جائے گا میرے اس بیٹے کو۔ اور آقا علیہ السلام جو ہے وہ رونا شروع کر دیا۔ کہ ساری روایات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ میں نے آپ کے سامنے کتب احادیث سے صرف چند روایات کو رکھا ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ واقعہ کربلا کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کتب احادیث میں اس کو بیان کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اہل بیت کو اس کی خبر دی، صحابہ بھی جانتے تھے، اہل بیت اطہار بھی جانتے تھے کہ کربلا کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب ہمارے اہل سنت و جماعت میں ہمارے معمولات بدل رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، فتنے کے دور ہیں، ہم فتنے کے دور میں رہتے ہیں۔ یعنی اس عاشورہ کے ایام میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، میں نے خود دیکھا، بڑی بڑی مجالس ہوا کرتی تھی جہاں پہ علماء، خطباء، واعظین آتے اور ذکر امام حسین ہوتا، فضائل امام حسین کا بیان ہوتا، شہادت کا ذکر ہوتا، اور اس مجلس میں رویا جاتا، زاروں قطار رویا جاتا۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا معمول تھا، اب اس معمول سے ہٹایا جا رہا ہے۔
اور اس معمول سے ہٹانے کا سبب بھی شیعہ روتے ہیں، تم کیوں روتے ہو؟ بس اتنی بات کر کے جواب میں اہل سنت کے معمول پہ دینا چاہتا ہوں، ہمیں اپنا معمول اہل سنت و جماعت کا قائم رکھنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں۔ فتاوی عزیزی اس کے پیج 200 میں آپ کا فتویٰ موجود ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مجلس عاشوراء کے دن یا ایک دن یا 2 دن قبل اس محفل کا اہتمام ہوتا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں 400-500 سے 1000 افراد شریک ہوتے، 1000 گیدرنگ ہوتی، اجتماع ہوتا اور لوگ اکٹھے ہو کر درود پاک پڑھتے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب لوگ درود پڑھ رہے ہوتے، فارغ ہو جاتے، پھر میں اس مجلس میں جاتا، اور وہاں اس مجلس میں پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا جاتا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا جاتا جو احادیث میں آیا ہے، پھر مرثیہ پڑھا جاتا، وہ مرثیہ پڑھا جاتا جو ام سلمہ اور دیگر صحابہ کرام نے سنا۔ آج تو ہم ہر چیز دوسروں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ پھر اس مجلس میں ان خوابوں کا ذکر کیا جاتا جو کتب احادیث میں نقل کیے گئے ہیں، جو ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام نے دیکھے، ان خوابوں کا ذکر کیا جاتا، جس میں جو بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس واقعہ سے بہت دکھ اور رنج ہوا۔ پھر قرآن مجید کا ختم ہوتا، پھر شرعی طور پر مرثیہ پڑھا جاتا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ میں زار و قطار رونا شروع کر دیتا، زار و قطار میں رونا شروع کرتا، گریہ طاری ہو جاتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل درست نہ ہوتا تو فقیر کبھی بھی ان چیزوں پہ عمل نہ کرتا، کبھی بھی عمل نہ کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک مثال رکھی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ معمول تھا، آج ہماری مساجد میں یہ معمول کیوں ختم ہو رہا ہے؟ آج وہ سوالات کیوں اٹھائے جاتے ہیں کہ رونا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، رونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ذکر امام حسین کو سن کے جو ہے وہ رونا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے آج سارا خطاب اسی پہ کیا ہے، جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں میں نے اس تقریر کے انٹروڈکشن میں بیان کیا ہے۔ رب تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔